میاں داؤد صاحب کہاں سے آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ ویسے میں تو جانتا ہوں لیکن لوگوں کے لیے کہاں سے شروع کیا، کیسے وکالت کی طرف کیسے آئے؟ میں آپ جانتے ہیں سر کہ کورٹ رپورٹنگ کرتا تھا، مختلف اداروں کے لیے کورٹ رپورٹنگ کی، نیشن اخبار میں، اس سے پہلے میں اساس اخبار میں، پھر وقت اخبار میں گئے، وہاں سے پھر نیشن اخبار میں آ کے کورٹ رپورٹنگ شروع کی، کورٹ رپورٹ وہاں سے پھر ویلیو ٹی وی گیا کچھ عرصے کے لیے، پھر وہاں سے محسن نقوی صاحب کی نظر پڑ گئی، سٹی 42 میں آ گئے 3.5 سال وہاں پہ کام کیا، اس کے بعد پھر آخری ادارہ میرا بول ٹی وی تھا، وہاں پر بھی کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا. تو بس وہ کورٹ رپورٹنگ کرتے کرتے محسوس ہوا کہ یہ وکالت جو ہے یہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ایک شعبہ ہے، اس میں آپ کے پاس سٹریس کم ہے، جس طریقے سے آپ ایک ملازمت کرنی پڑتی ہے آپ کو میڈیا کی نوکری میں، انڈیپینڈنٹ کام ہے، یہ انڈیپینڈنٹ کام ہے، آپ دل کرے آپ اپنی مرضی کے کیسز کریں، دل کرے نہ کریں، اور کسی کے لیے زیادہ مضبوط قسم کی آواز بن سکتے ہیں آپ. اس حوالے سے پھر میں نے تو ویسے وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے طے کیا کہ مجھے وکالت کرنی ہے، صحافت نہیں کرنی؟ اچھا دیکھیں نا، آواز بن سکتے ہیں آپ، کورٹ رپورٹنگ آپ کی اچھی چلتی تھی، ہم وہیں سے آپ کو ہماری یاد اللہ ہے، تو آواز تو آپ وہاں پہ بھی بنتے تھے، لیکن وہ لمحہ کہ یار میں نے یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے. اور اس سے پہلے کیا لاء کر چکے تھے آپ؟ لاء میں نے کورٹ رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی کیا تھا. اچھا. وہ ایک دن ہوا ایسے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو میں نے ایک خبر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں بریک کر دی جو سٹی 42 کے اوپر فرنٹ پیج کے اوپر بڑی لائن پہ چھپی. ٹھیک ہے. تو لیڈ چھپی فرنٹ پیج کی. وہ خبر یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ جو سرکاری ملازمین تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ کالعدم کر دی تھیں، اور اس فیصلے کو قانونی زبان میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ججمنٹ ان ریم ہے. 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان ریم اور پرسونم. پرسونم ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کی حد تک فیصلہ لاگو ہوگا، اگر کوئی فیصلہ ان ریم ہو تو وہ پوری سوسائٹی کے اوپر ہوگا. تو میں نے اس کی یہ انٹرپریٹیشن کر کے کہ یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر بھی لاگو ہوگا، تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو براہ راست بغیر اشتہار کے بھرتی ہوئے ملازم ہیں، آفیسرز ہیں، ان کی نوکریاں بھی چلی جائیں گی. وہ لیڈ چھپ گئی تو میری شور مچ گیا کہ شور مچ گیا پوری ہائی کورٹ کے اندر. جب عدالت شروع کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے، تو انہوں نے نا مجھے ڈانٹ کے بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ نے باہر نہیں جانا. میں ڈر گیا. اب بڑی مہربانی ان کی، ان کے ساتھ بڑا احترام کا، پیار کا، بھائیوں جیسا تعلق تھا، آج بھی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کیا ہوا. تو اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی رپورٹنگ کرتے تھے، کوئی خبر آئی تو وہ پھر کرنے کی کوشش کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے باہر نہیں جانا، مسٹر داؤد سٹ ہیئر. میں پھر بیٹھ گیا. اچھا پھر مجھے نا بھنک پڑ گئی کچھ وہاں پہ، اور بھی ہائی کورٹ کے گڑبڑ ہے کوئی. اچھا تھوڑی دیر بعد ہی واز ویری کائنڈ اور پروفیشنل. انہوں نے کہا کہ اس کی چونکہ اس نے رپورٹنگ کرنی ہے تو مجھے آپ جائیں، آپ نے مجھے چیمبر میں آ کے ملنا ہے. تو وہ بیٹھے اور ادھر بیٹھ کے انہوں نے پھر مجھے ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا خبر چھاپ دی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، دس اینڈ دیٹ بلا بلا. لوگ تو ان کے پاس اٹھ کے آگے ہوں گے کہ ہماری نوکریاں گئیں. وہ آ بھی گئے تھے. تو کہتے یار اگر تجھے اتنے لفظوں کا شوق ہے تو وکیل بن جا، اور تو زیادہ اچھا وکیل بن سکتا ہے. سو مجھے کھٹکی یہ بات کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو بات انہوں نے کسی اور پرسپیکٹو میں کی ہے، لیکن آپ نے وہ پک کر لی، یعنی دل میں اتر جاتی ہے جیسے وہ پک کر لی. اور اس کے بعد ایک اور دوست تھے، بڑے اچھے مہربان تھے، انہوں نے بھی وہ بات یہ ساری گفتگو کے سارے ماحول کے وہ آنی چاہتے، انہوں نے بھی کہا، وہ بھی اب ہائی کورٹ کے جج بن گئے. اچھا اس لیے آپ نام نہیں لے رہے. نام نہیں لے رہے. تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے ان سے مشورہ کیا، کہتے یار تو بن سکتا ہے. میں کہ مجھے کتابیں دکھائیں. وہ میں نے کتابیں ساری دیکھی ہوں، میں نے کہا یہ کتاب بھی مجھے آتی، یہ بھی آتی، یہ بھی آتی، یہ بھی آتی، یہ بھی آتی. وہ آپ نے جرنلزم کی آپ کورٹ رپورٹنگ کر کے جتنے ریلیونٹ لاز تھے وہ ان کا ایک سرسری سا آپ نے وہ پڑھا ہوا. تو بس اس کے بعد وہ لمحہ تھا کہ میں نے کہا نہیں ہم کرنے ہیں. تو بنیادی جو محرک ہیں وہ تو منصور علی شاہ صاحب بنے، جو کہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس نہ بن سکے. پھر آپ تو دکھی ہوں گے جب وہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا. بہت زیادہ دکھی، لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ کا شاید ایسا ہی فیصلہ تھا. ادروائز کچھ ان کے، میری ذاتی رائے میں ان کے کچھ دوست ان کے جو مشیر تھے، انہوں نے جج صاحب کو پریجڈس کر کے خراب کیا. کچھ ان کو فیصلے جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کرنے چاہیے تھے جو پہلے کبھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تاریخ میں یا آئینی تاریخ میں کبھی نہیں تھے. جیسے ٹھیک ہے اگر آپ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دے دیا ہے تو آپ کو اس کے بعد 2 وضاحتیں جاری کرنا
یہ کسی آپ کہہ رہے تھے اضافی ہو گیا تھا کام یہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا ایک ان کا تاثر بن گیا کہ شاید حکومت کو لگا کہ یار یہ تو ایک ایسا ہماری طرف ہی کچھ آ رہا ہے, ایک تاثر پورا بن گیا. بالکل یہ کیونکہ اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ حکومتی لوگ بھی یہاں پر کہا کرتے تھے, یہی لوگ تھے جو نون اگر رولنگ پارٹی ہے تو یار یہ بڑا باصول پسند ہے, یہ ہے وہ, جو آپ باتیں آپ کر رہے ہیں, اور کم و بیش میں نے لارجر یہی سنی ہے بات, ایسے ہی ہیں آپ. تو پھر لیکن حکومت کا ایک تاثر قائم ہو گیا کہ ایسا ہے کہ ایک چیز ہماری طرف آ رہی ہے, اور پھر کچھ دوستوں کو پی ٹی آئی کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. جی وہ انہی دوستوں کا کردار ہے جو آج اس طرح کا موقف نہیں لے رہے جو ان دنوں میں اس دور میں لیا گیا. بالکل ٹھیک. آج مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں اس طرح کی پرو ایکٹیونیس دکھا رہے جس طرح کی پرو ایکٹیونیس انہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں دکھائی. مس جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ کیوں اتنی متحرک نہیں ہیں جتنی متحرک وہ اس وقت تھیں. اور مسٹر جسٹس اطہر منیلہ صاحب کا تو سب کو پتا تھا کہ وہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے فیصلے, ان کی آبزرویشن, ارریلیونٹ آبزرویشنز جو ہیں انہوں نے منصور صاحب کا جو کیریئر جو ہے وہ خراب. میں ذاتی رائے کے اندر مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو مشیر تھے, دوست کہہ لیں, دوستوں میں جو ان کے قریب تھے, انہوں نے ان کو خراب کرنے میں کافی کردار ادا کیا. میری یہ ذاتی رائے ہے. اور پوری ایک عدلیہ کی تاریخ ہی بدل گئی. یعنی اس سے پہلے تھا ہمیں پتا تھا کہ 10 سال بعد کون ہوگا چیف جسٹس. جی بالکل ایسے ٹھیک ہے, ایک سسٹم تھا پورا. میرے خیال میں واحد ادارہ یہی تھا جہاں پر لوگوں کو پتا ہوتا تھا. چلو آرمی چیف میں آگے پیچھے, یہاں پر تو کوئی امکان نہیں تھا ایسی کوئی چیز. لیکن منصور علی شاہ صاحب کے اوپر آ کے یہ پوری چیز ہی بدل گئی, ترتیب ہی بدل گئی. اسٹیٹ کے ساتھ آپ ہر طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں, اس کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسٹیٹ کو یہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ اسٹیٹ نے کیسے اسٹیٹ کو چلانا ہے. وہ اسٹیٹ کا ہی فیصلہ ہے. اسٹیٹ کو محسوس ہوا کہ ان کی عدلیہ کا یہ جو امپریشن آ رہا ہے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو انہوں نے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ کر ڈالی. اور سب سے زیادہ بڑا اتفاق دیکھیں کہ اس سے 26ویں ترمیم کے اندر اور 27ویں ترمیم کے اندر انہوں نے وہی پرپوزل آئین کا حصہ بنا دی جو جسٹس منصور علی شاہ کی پرپوزل تھی. ان کی پرپوزل یہ تھی کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ پہلے 3 میں ہونا چاہیے. آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پر بنائی جائیں. انہوں نے وہی پرپوزل اٹھائی, انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں بھی پھر یہ ہونا چاہیے. نہیں, انہی کی پرپوزل انہی کے عہدے پہ لاگو ہو گئی, انہی کی سیٹ پہ, انہی کے عہدے کے اوپر لاگو ہوگی.